السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کا عبرت ناک واقعہ۔ قوم عاد ایک 40 ہاتھ جتنا قد ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار۔ 800 نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی۔ جوان تندرست و توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صرف موت آتی تھی اور پھر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ جلالہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں؟ عقل خراب ہو گئی تیری، جا اپنا کام کر۔ آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوک سے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ پاک کو للکارا۔ تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ ترجمہ: اے قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، کیا انہیں یہ نظر نہ ہم سے زورور کون ہے؟ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا، کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا زورور ہے۔ انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو لاؤ نا، ہم کسی سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قحط سفید سرخ بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، مگر بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ شریف بھیجا۔ ان کا دستور تھا، جب مصیبت آتی تھی تو اوپر والے کو پکارتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ شریف وفد گیا اور کہا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو گے کہ اللہ پاک بارش برسائے؟ 3 طرح کے بادل پیش کیے گئے، کالا۔ پھر اللہ جلالہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ اور تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا تھے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کے گھر اڑا دیے۔ یہ لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹکے گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے۔
یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی مگر ایک رب تعالیٰ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کیا کوئی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا۔ جب تم اللہ جل جلالہ کی جس کے رسول کی نافرمانی تو کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدودوں کا پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ جل جلالہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔